میرے انفرادی اختیار میں نہیں ہے, آپ کے انفرادی اختیار میں نہیں ہے, اس کے بارے میں ہم سوچیں گے نا تو ہمارا اسٹریس لیول بڑھے گا. میں اگر صرف جہاں رہ رہا ہوں, اگر 10x10 کا ایک میرا کمرہ ہے یا جو بھی اپارٹمنٹ ہے یا جو گھر ہے میرا, وہاں تک یا اپنے دفتر تک میں اپنا ماحول صحیح کر لوں, اور یہ ریکویسٹ آپ سے بھی کر لوں, آپ سے بھی کر لوں, آپ سے بھی کر لوں, اور ہم سب اپنی اپنی جگہ ایک چھوٹی چھوٹی شمع یا موم بتی جلاتے رہے تو وہ کافی ہے. اس پہ جو لفظ چاہیے کا استعمال جہاں آ جاتا ہے نا کہ فلاں کو یہ چاہیے یا یہ ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے, تو یہ تو اٹس این انوائٹنگ لسٹ کہ جو کبھی پوری ہو نہیں سکتی. وہی ایکسپیکٹیشن والی بات آ گئی کہ ہم جتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھیں گے ہماری فرسٹریشن لیول بڑھتا چلا جائے گا. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھائی یہ میرے اختیار میں 10 روپے خرچ کر سکتا ہوں, 12 روپے میں نہیں خرچ کروں, کر ہی نہیں سکتا, بس وہ اگلے جو 2 روپے وہ کسی اور بات کے لیے, وہ اس میں میں نے ڈالنے ہی نہیں. گڑبڑ ساری یہ ہوتی ہے کہ ہم لالچ میں آ جاتے ہیں, ہم امپلسو ہیں, ہم گریڈی ہیں, ہمیں اچھے کاموں کی بھی لالچ آ جاتی ہے, وہ میں اس کے بھی خلاف ہوں. ایک چیز لمٹ کے اندر, ایک بیلنس کے اندر, بیلنس آؤٹ ہوگا ہمارا سارے مسئلے کے. اصل میں بات یہ توازن چاہیے. آج کل یہ مسئلہ موبائل نے حل کر دیا ہے کہ موبائل ہے, اور آپ کی اپنی پسند کی چیز دیکھنے آپ سیٹسفائی نہیں, وہ ویسٹنگ دا ٹائم. میں پروڈکٹیوٹی کی بات کر رہا ہوں کہ سارا کیا پروڈکٹیوٹی ہے. اچھا سیلف مینجمنٹ میں کمی کی نشانی جی جی ہاں, میرے خیال میں اب وہ جو ہے وہ ٹائم اس کا ختم ہو گیا گفتگو کا. اب اس میں سوالات کروائیں. جو آپ نے سوال کیا تھا وہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دین کے قریب ہو, سکون آپ کو حاصل ہو. ہم دیکھتے ہیں بہت امیر لوگ ہوتے ہیں جو یہ جیسے ابھی فرانسیسی اداکارہ تھی, اس نے اسلام کو بولی تو اس نے کہا اس سے پہلے میری زندگی بے سکون کا شکار ہے, میں دین کے قریب میں سکون حاصل, چاہے کوئی بھی مذہب ہو, ضروری نہیں کہا. ابھی آج ہی میں اس طرح سے میں آرٹیکل پڑھ رہا تو اس میں کسی وکیل کے لکھا ہوا ہے کہ بہت امیر وکیل تھا, لیکن اس نے پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پھر وہ دین کے قریب ہو تو اس کو سکون حاصل. نہیں, یو آر ویری مچ رائٹ. اس پہ مسئلہ دین کا نہیں ہوتا, مسئلہ بیف سسٹم کا ہوتا ہے ہمارا. اب وہ دین کوئی بھی ہو, آپ صحیح کہہ رہے ہو, اسلام ڈیفینیٹلی مطلب سپیریئر جو سب سے مذہب ہے وہ اسلام ہی ہے. ہمارا یقین قائم ہو جائے, اگر ہمارا یقین اس مائک پر بھی قائم ہو گیا نا, اور ہمیں بس اس پہ نعوذ باللہ توکل ہو گیا کہ بھائی ہمیں اس کے ذریعے ہی سب چیزیں ہمارے مسئلے حل ہونے, آپ کے مسئلے حل ہو جانا شروع ہو جائیں گے. تو جو آپ جو بات کر رہے ہو تو سپریم لیول ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹے سے لیول پہ بھی کوئی یقین بلیف سسٹم رکھ لو کہ آپ نے ایک کبوتر پال لیا, اس کبوتر پالنے سے آپ کے جو روحانی مسئلے وہ ختم ہو جائیں گے, تو آپ کے وہ مسئلے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. جی طریقے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سیکنڈ عمر بھائی, لیکچر تو میرے خیال میں کافی دیر پہلے ختم ہو چکا ہے, اور ان آفیشلی جو ہے ہم سوال جواب اور مکالمے کی جو ہے فضا میں آ چکے ہیں. لیکن اب ہم باقاعدہ مکالمے کا یا سوال جواب کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے پاس اس کے لیے بھی 40 منٹ ہیں. بہت سے دوست نئے بھی آئے ہیں, اس لیے بیان کر رہا ہوں. تو سوالات کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے نام لے لیتے ہیں. جیسے افتخار بھائی سوال کرنا چاہ رہے ہیں, میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں, میں اپنا نام بھی بتا دوں. اس کے علاوہ عطا بھائی بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور اپنا عمران بھائی بھی, اور کس نے کہا تھا, تحسین بھائی, ڈاکٹر مختار حیات صاحب, مجید رحمانی صاحب, زاہد صاحب. یار وہ ایک طریقے میں سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ہم اس کو 1 to 1 سب کے سوالات لے لیتے ہیں نا, تو اس کی میں نہیں بھی ہوگا سوال ایک آدمی سوال کرے گا, ایک آدمی ایک سوال اجازت ہوگی, ہم لائن سے چل لیتے ہیں. میرا سوال ہی 40 منٹ کا ہے, اگر آپ کہیں تو طریقے وہ اتنا کانفیڈنس ہو گیا نا ماشاءاللہ. تو آپ سب کی نمائندگی کی ہے میں کر لوں, لیکن ایسا کروں گا نہیں. میں سب سے آخر میں سوال کروں گا, اور اپنے بھی 5 منٹ میں رکھوں گا. تو میں سب سے پہلے بھائی افتخار ملتانی سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنا سوال پیش کریں, اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. سر سوال کیا ہے, مختصر سی بات میں سمجھنا چاہتا ہوں. میرا تعلق چونکہ بزنس سے ہے, اور اپنے وہاں پہ میں کنڈکٹ کرتا رہتا ہوں اسٹاف کے ساتھ نا بات چیت. تو میں ان سے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو زندگی میں مسئلہ نام کی کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی. معاملات زندگی ہیں,
جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں کچھ معاملات ہمیں پیش آتے ہیں, ہم اپنے رویے سے اس کو مسئلے میں تبدیل کرتے ہیں. ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات جو ہمارے رویے میں ہوتی ہے, ہمارے یہاں کمیونیکیشن گیپ بہت ہے. وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ. اس کے کوئی مینرز ایتھکس آپ ان کو بیان کریں, اور تھوڑی سی بات فرمائیں کہ ہمارے یہاں کامن بیہیویئر پرابلمس کیا ہیں جو ہم کر لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے بات کمیونیکیٹ صحیح نہیں ہوتی اور ڈسٹینس ہو جاتا ہے. یعنی میں اپنے ماتحت کو بلا کے اس کو ایسے بھیجوں کہ مزید ناراض ہو کے چلا جائے تو فائدہ. تو کیا کامن مسٹیکس ہیں جو ہمارے رویوں میں عام ہے؟ کیونکہ ہمارے میں یہ دیکھتا ہوں سر, میں اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں, میرے لہجے میں طالب علمانہ اسٹائل نہیں ہے, چیمپئن والا اسٹائل ہے. ارے صاحب جرح کرتا ہوں, میں سوال نہیں پوچھتا, جاننے کے لیے نہیں پوچھتا. تو ایسا کچھ ہے کہ مجھے فیل ہوتا ہے. السلام. فتار بھائی بہت اچھا سوال ہے, اور میرے خیال میں اگر ہم اسی سوال کا صحیح طرح سے جواب دے لیتے ہیں اپنے آپ کو اور سمجھ لیتے ہیں اور سمجھا لیتے ہیں, تو پھر ہمیں کسی اور سوال کی سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کہ دنیا میں معاملہ یا ابلاغ کا ہے, یا کیوں کہہ لیجیے کہ نہ ہم اپنی بات کو سمجھا پاتے ہیں نہ دوسرے کی بات کو سمجھ پاتے ہیں. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو مسئلے ہی نپٹ جائے, جیسے انہوں نے کہا کہ مسئلہ ہوتا نہیں ہے. تو اس پہ بات میں کروں گا جو ابھی تک بات کی ہوئی, وہ ہے ہماری اسپریچول ہیلتھ. وی شوڈ بی اسپریچولی دیٹ مچ اسٹرانگ اینڈ اسٹریتھن, کہ ہماری اندر کی جو روحانی صحت ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ ہماری مینٹل, فزیکل, سوشل یا واٹ ایور جو ہیلتھ کے دوسرے کمپوننٹس ہیں وہ اس سے انرجی لیں. جیسے میں نے بھی اپنے 6 ڈائمینشن جو بتایا اس میں ٹاپ فلور پہ اسپریچول کا رکھا ہے, دیٹ کمز لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, اٹ از ایٹ دا ٹاپ. تو اگر ہمارا سورس آف انرجی وہ ہے تو پھر ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا. اب بیٹا ہے میرا, میں ساتھ اس کو لے کر آیا ہوں, ویڈیوز بنا رہا ہے ابھی میری. وہ مجھ سے اکثر پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے, کہ وہ دیکھتا رہتا ہے مجھے, وہ کہتا ہے کہ 2 سال کا بچہ ہو یا 60 سال کا آدمی ہو یا 30 سال کی عورت ہو, سب آپ سے چمٹ کیوں جاتے ہیں. چمٹنے سے مراد آپ کے ساتھ اٹیچ کیسے ہو جاتے ہیں. وہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک ہمارے اندر سے اسپریچول وائبس نہ نکلتی. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ڈومین اس ٹاپک سے ہٹ کر ہے, دیٹ از پیرا سائیکولوجی. وہ چیز جو بیانڈ ہو, جو ہماری سائیکی کی سمجھتی اس میں نہ ہو سکے. تو جب ہم اندر سے ہماری نیت دینے کی ہو کہ کوئی بھی شخص میرے سامنے ہو, وہ بچہ ہو, بڑا ہو, بوڑھا ہو, طالب علم ہو, مرد ہو, عورت ہو, میرا آبجیکٹ اس کو پرووائڈ کرنا ہے, دینا ہے, میں نے یوں رہنا ہے, تو الٹیمیٹلی وہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے ہماری وہ اسٹرانگ ہوتی رہتی ہے, اس کے میں لوگ اٹریکٹ ہوتے رہتے ہیں. پھر وہ ہمارا کاروبار ہو, کام ہو, ملازم ہو, جو بھی ہو, اس پہ اگر ہم ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہے ہو, ان کو سمجھا بھی رہے ہو, لیکن ان کو پتہ ہے کہ جو اسپریچول بانڈیج ہے اس پہ کہیں کوئی ویکنیس نہیں آئے. پہلی چیز. دوسری چیز, وی شوڈ بی ہیونگ دا لسننگ ایئر. ہماری گفتگو کا 90% حصہ سننے میں خرچ ہونا چاہیے اور 10% کہنے میں, اپنی بات بتانے. تیسری چیز جس کو ہم لوز کر چکے ہیں پاکستانی معاشرے میں, وہ ٹالرنس, برداشت نہیں ہے. ہم نے سیخ پا ہو جانا ہوتا ہے, فوراً ریئیکٹ کر جاتے ہیں. ہم ہر بال کو کھیلنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. ہر بال کھیلنے والی نہیں ہوتی. آؤٹ آف 100 بالز اونلی 2 یا 4 بالیں ہوتی ہیں جن پہ شاٹ مارا جا رہا ہوتا ہے, باقی وہ جا رہی ہیں تو جانے دیں, انہوں نے کچھ نہیں کہنا ہمیں. تو اب یہ 3 بیسک چیزیں اگر ہماری سمجھ میں آ جائیں تو ابلاغ کے تمام مسائل از خود ہماری زندگی سے بنا ہو جانے ہیں. پھر چاہے وہ گھر ہو, چاہے دفتر ہو, چاہے بازار ہو, چاہے کاروبار ہو, وہاں مسئلہ ہی کہیں کوئی نہیں. اب ان چیزوں کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے وہ پھر ایک الگ کہانی ہوگی, تو اس پہ کبھی زندگی میں ڈسکشن. اینی ادر کوئی جی, اس کے بعد ڈاکٹر مختار حیات صاحب. ایسا میرا ایک بہت مختصر سا سوال ہے یہ کہ ہم نے اس پر ڈسکس کیا کہ پاکستانی معاشرہ اور اس کی ذہنی صحت اور یا ذہنی صحت اور پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ کیا ہے, اور کن بنیادوں اور کن عوامل کی بنیاد پر پاکستانی معاشرے میں مسائل پیدا ہوئے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم جس صورت معاشی اور مالی اور دوسری معاشرتی صورتحال میں ہماری پاکستانی صورتحال چل رہی ہے, لیکن اس کے مقابلے ہم تو ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں, آپ کے علم میں کوئی ایسا معاشرہ بتائیے کہ جہاں پر جس معاشرے کا ذہنی صحت مکمل ہو یا قریب مکمل ہونے کے قریب ہو. سر کوئی نہیں سر, آئی ایم سوری ٹو سے بٹ دیر از نتھنگ سچ پلیس ان دس ورلڈ جو جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ یوٹوپیا ہو یا کوئی, مطلب ایسا کچھ بھی نہیں پایا جاتا اس کے اندر.
ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल है, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी पूरी दुनिया वो सिर्फ हमारे अपने वजूद तक महदूद रहे तो ज्यादा अच्छा है। अगर हम अपने आप को ही दुरुस्त करने की कोशिश में लग जाते हैं तो उसी में हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बाकी चक्करों को छोड़ दे कि दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, वो हमारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है और हमारी इजाजत के बगैर हो रहा है, और वहाँ कहीं कोई भी हमारी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं चल रही, तो लगा उसको छोड़ दें, अपना सुकून से गुजारें। जी रमानी साहब। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की इस हवाले से। सवालात मेरे पास 3 हैं, लेकिन मैं एक ही करूँगा, बाकी मौका मिला तो आएगा। हमारा माशरा, हम दुनिया भर में इंफॉर्मेशन हाईवे पे बैठे, एक सैलाब इंफॉर्मेशन का नहीं बल्कि पूरा सुनामी। आपने 6 हेड्स बताए, हम सेल्फ डिफेंस करके, सेल्फ मैनेजमेंट करके इन 6 हेड्स में अपना बचाव कर सकते हैं जो ऑफेंसेस हम पर हो रहे हैं, हमारी शख्सियत पर, हमारे माशरे पर, हमारे किरदार पर। लेकिन ये जो सुनामी आया है जिसके साथ हम इस तरह से है वाबस्ता हो गए कि उससे छुटकारा मुश्किल है। हमारी ज़िंदगियों में, हमारी प्राइवेसी में, हमारे माशरे में, हमारे अकायद में, नज़रियात में, वो इंसानी शख्सियत पर जो उसके मनफी असरात है उसको ज़रा बहुत सिंपल सा हल है। ये जाहिर भाई होते हैं। देखिए, keep ourselves free from all sort of things। मेरे घर में टीवी भी है, स्टॉर्म फाइबर का नेट, और वो यूसुफ अली जी उसके साथ केबल के 400 चैनल भी हैं। उन चैनल्स में अभी 1-2 मैच मैंने वर्ल्ड कप के देखे थे, या आज जाके मैंने फीफा वर्ल्ड कप देखना है उसके अंदर, बाकी टीवी ऑफ रहता है। मोबाइल मेरे पास 1 नहीं 4 हैं, और वो भी अलग अलग फंक्शन के लिए मैंने रखे हैं। ये पेशेंट के लिए, ये पर्सनल है, इस पर कॉलम्स हैं, इस पर ये फला, सिर्फ वो भी मैनेजमेंट के हिसाब से अपने आप को डिवाइड करने के लिए, ताकि पता चल जाए कि कौन सी घंटी उठानी है, कौन सी नहीं उठानी, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं कि हम इसके अंदर हर चीज़ में घुसें। इट्स अ टूल, इट्स अप टू अस हाउ वी आर टू यूज इट। अब मैंने इसकी थ्योरी या ऑब्जेक्टिव बना लिया है कि जो कुछ भी अल्लाह ने मुझे दिया है, जो मुझे आता है, उसको इस पर ट्रांसफ़र किया। क्योंकि वो अशफाक साहब से मैंने 1980-82 में जब मैं 16-18 साल का, तो उसको यही सीखा था कि डिजिटल जो ऐड है वो आ रहा है, इसीलिए ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू ड्रामा इंस्टेड ऑफ राइटिंग अफसाना। तो उस वक्त से मेरे जहन में ये बात बैठ गई थी, और फिर जब ये आया तो शुरू में तो मुझे बहुत वहशत हुई थी, लेकिन बाद में मैं यूज़ टू हो गया। तो कहने का मकसद ये कि इस टूल को आपने, अगर ये जो अभी आपने बात की, इसको फ्री फ्लोट छोड़ दिया तो आप तबाह हो गए, आपसे बुरा हम सब तबाह हो गए। इंफॉर्मेशन किल्स, जस्ट लाइक स्ट्रेस, इंफॉर्मेशन किल्स। मैं सब लोगों को ताकीद कर रहा हूँ, तो अपने इर्द लोगों को, मैं जेम्स बॉन्ड की मूवीज का उनको डायलॉग सुनाता हूँ जो मेरी सबसे फेवरेट मूवीज रही हैं। नीड टू नो, जितने की जरूरत है उससे ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है। आप जरूरत से ज्यादा जानोगे, आप बांध कर लोगे। अभी मैंने क्या बात की, उतना लोड उठाना है जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। 10 kg की इस्तिताअत है, हम लालच हमें मरवाती है ना, 20-20 kg के चक्कर में पड़ जाते हैं। नो इन्फॉर्मेशन, मुझे दिलचस्पी नहीं कि खान साहब क्या फरमा रहे हैं, मुझे दिलचस्पी नहीं किसने आर्मी चीफ लगना है, क्योंकि ये सब मेरी शायद से बाला तर है यार। मुझे सिर्फ ये फोकस करना है कि जो 2 आदमी अल्लाह ने मेरे नजदीक आके बिठा दिए, मैं उनको क्या ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब आप इन चक्करों में पड़ेंगे तो उसका तो कहीं कोई डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि किसी भी फर्द की ज़हनी सेहत में, मेरी आवाज़ वैसे इतनी बुलंद है कि हर जगह पहुँची, किसी भी फर्द की ज़हनी सेहत को मुतासर करने वाले अवामिल, अगर मैं कहूँ कि 1, 2, 3 आप करके मुझे बताएं कि सबसे बड़ा फैक्टर, और उसके बाद क्या हो सकते हैं। एक तो सवाल मेरा ये है। दूसरा ये है कि हमारे 2 हिस्से हैं, एक तो इनफरादी सेहत इंसानी, दूसरा माशरा। तो माशरे की ज़हनी सेहत क्या है और उसको कौन ठीक करेगा, क्योंकि वो तो माशरा तो